اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کس ناؤن سے پہلے ہم اے لگائیں گے اور کس ناؤن سے پہلے ہم این لگائیں گے. آپ نے اسکول میں یہ چیز پڑھی ہوگی اور آپ کے ٹیچرز نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی اور آپ بچپن سے یہ چیز پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ جب کبھی واؤل یعنی کہ اے ای آئی او یو کوئی بھی ناؤن اس سے اگر شروع ہوتا ہے تو آپ کیا لگا دو؟ این. اور اگر کوئی ناؤن جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ کانسوننٹ یعنی کہ بی سی ڈی، اگر اس سے کوئی شروع ہوتا ہے یعنی کہ اے ای آئی او یو سے شروع نہیں ہوتا تو اس سے پہلے اے لگا دو. یہ جو طریقہ کار ہے یہ بچوں کو سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میں نے بھی یہی بات جو ہے وہ یونٹ نمبر 1 کے اندر یہی چیز بتائی تھی، کیونکہ اس وقت آپ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو عام طور پہ میں نے جیسے کہ میں نے کہا کہ بالکل ابتدائی صورتحال میں، ابتدائی یعنی کہ درجوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے بچوں کو کہ جو ہے وہ اگر کوئی بھی ناؤن جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہو یعنی کہ واؤل سے، اے ای آئی او یو سے، تو اس سے پہلے این لگا دو. اور اگر کوئی ناؤن جو ہے وہ کانسوننٹ یعنی کہ اے ای آئی او یو سے شروع نہ ہوتا ہو اور بی سی ڈی زیڈ وائی اس طریقے سے شروع ہوتا ہو یعنی کہ کانسوننٹ سے شروع ہوتا ہو تو اس سے پہلے اے لگا دیا جائے. جو اصل چیز ہے، جو اصل بات ہے یعنی کہ اپلیکیشن ہے، جو اصل طریقہ کار ہے وہ ہے ساؤنڈ بیس رول. یہ ساؤنڈ بیس رول ہے اینڈ ناٹ دا اسپیلنگ بیس رول، یعنی کہ اس کا تعلق یعنی کہ اے اور این کے اطلاق سے، یعنی کس طریقے سے اے لگے یا این لگے، اس کا تعلق ساؤنڈ سے ہے. یعنی کہ جو ناؤن جس سے پہلے آپ نے اے یا این لگانا ہے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے، جو انیشیل ساؤنڈ اس ناؤن کا آ رہا ہے، اس لفظ کی جو انیشیل ادائیگی ہے، جو ابتدائی ادائیگی ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اسپیلنگ سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو اگر انیشیل ساؤنڈ یعنی کہ کسی بھی ناؤن کا، مثال کے طور پہ کوئی بھی ناؤن ہے اور آپ اس کے اندر تینوں شرائط جو میں نے آپ کو بتائی تھی یعنی کہ سنگولر بھی ہے، کامن بھی ہے اور کاؤنٹیبل بھی ہے، تو اس لفظ کو جب آپ بولتے ہیں تو انیشیل ساؤنڈ جب آپ بولیں گے اس لفظ کو جب آپ ادا کریں گے، اس ناؤن کو جب آپ ادا کریں گے تو جو اس کا انیشیل ساؤنڈ ہوگا یعنی کہ ابتدائی آواز ہوگی، اگر وہ ڈائریکٹلی حلق سے آ رہی ہے تو وہ ساؤنڈ کون سا کہلائے گا؟ وہ واؤل ساؤنڈ کہلائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اورنج کہیے، اورنج میرے ساتھ کہنے کی کوشش کریں، اورنج، اورنج، اورنج. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انیشیل ساؤنڈ یعنی کہ ابتدائی آواز ہے اورنج کی وہ کیا ہے؟ او. تو یہ ڈائریکٹلی کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ یہ حلق سے آ رہی ہے. آپ اس کو ہونٹوں سے یا زبان سے ادا نہیں کر رہے. یہ جو او کی آواز آ رہی ہے اورنج کی، او، تو سب سے پہلی آواز کیا ہے اس لفظ کی؟ جب آپ اس لفظ کو ادا کرتے ہیں اورنج کو تو سب سے پہلی آواز کہاں سے آتی ہے؟ حلق سے آتی ہے ڈائریکٹلی، اورنج. تو اورنج سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ این لگائیں گے، کیونکہ او جو ہے وہ ڈائریکٹلی کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز؟ حلق سے آ رہی ہے، اور جو ساؤنڈ حلق سے آتا ہے ڈائریکٹلی وہ واؤل ساؤنڈ کہلاتا ہے. تو ہم اورنج سے پہلے کیا لگائیں گے؟ این لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا این اورنج. اسی طریقے سے ایک اور مثال پہ نظر ڈالتے ہیں، ایپل، ایپل، ایپل. سو انیشیل ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ حلق سے آ رہا ہے، اے. کہنے کی کوشش کریں میرے ساتھ، ایپل، ایپل. تو جو انیشیل ساؤنڈ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اے. انیشیل ساؤنڈ اس لفظ کا کیا ہے؟ اے، ایپل، اے. سو انیشیل ساؤنڈ اے جو ہے وہ ڈائریکٹلی حلق سے آ رہا ہے. تو یہ کیا، کون سا ساؤنڈ ہوا؟ یہ واؤل ساؤنڈ ہوا، کیونکہ یہ اس کا انیشیل ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ حلق سے آ رہا ہے. تو اس لیے ہم اس سے پہلے کیا استعمال کریں گے؟ این کا استعمال کریں گے. تو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ناؤن اگر اس کا انیشیل ساؤنڈ، ابتدائی جو اس کی آواز ہے وہ حلق سے آ رہی ہے تو وہ واؤل ساؤنڈ کہلائے گی، اور اگر واؤل ساؤنڈ ہے تو اس سے پہلے ہم کیا استعمال کریں گے؟ این کا استعمال کریں گے. اچھا جی، اور اگر انیشیل ساؤنڈ جب آپ کسی لفظ کو ادا کریں اور اس کی ابتدائی آواز حلق سے نہ آئے بلکہ ہونٹوں سے، زبان سے ادا ہو تو وہ کون سا ساؤنڈ کہلائے گا؟ وہ کانسوننٹ ساؤنڈ کہلائے گا. مثال کے طور پر بوائے یعنی کہ لڑکا. اب آپ میرے ساتھ کہنے کی کوشش کریں، بوائے، بوائے. تو انیشیل ساؤنڈ بوائے کا کیا ہے؟ ب، ب. سو یہ جو ب ہے وہ آپ حلق سے نہیں کہہ رہے، یہ آواز کہاں سے آپ ادا کر رہے ہیں؟ یہ آپ دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں تو یہ ادائیگی ہو رہی ہے ب، بوائے، ب. سو ب جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، واؤل ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے کیا استعمال کریں گے؟ اے کا استعمال کریں گے. اس سے پہلے ہم این نہیں لگائیں گے، کیونکہ ب جو انیشیل ساؤنڈ ہے، بوائے کا جو انیشیل ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ ب.
جو کہ حلق سے نہیں بلکہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے اے کا استعمال کریں گے. ایک اور مثال پہ نظر ڈالتے ہیں. چیئر یعنی کہ کرسی، چیئر چیئر. سو دا انیشیل ساؤنڈ، اس کا جو انیشیل ساؤنڈ ہے، جو ابتدائی آواز ہے اس لفظ کی، وہ کیا ہے؟ چ. اور چ جو ہے آپ حلق سے تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی دنیا کے اندر چ کی آواز حلق سے نہیں نکال سکتا. آپ جو ہے اپنی زبان کو تالو سے لگا رہے ہیں تو یہ آواز ادا ہو رہی ہے چ. چیئر چیئر اے چیئر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، چ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. اس لفظ کی پہلی جو آواز ہے، جو ابتدائی آواز ہے، وہ کیا ہے؟ حلق سے نہیں آ رہی، وہ بلکہ زبان سے ادا ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ کانسوننٹ ساؤنڈ کہلائے گا. تو اور جب ایسا کچھ ہو، یعنی کہ کسی لفظ کی پہلی ادائیگی کانسوننٹ ساؤنڈ سے ہو رہی ہو، تو ہم اس سے پہلے اے کا استعمال کرتے ہیں. کچھ اور مثالوں پہ ہم نظر ڈالیں گے. یونیورسٹی یونیورسٹی یونیورسٹی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی کے اندر یعنی کہ یہ لفظ جو ہے وہ یو سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ واؤل ہے. لیٹر تو واؤل ہے لیکن جو آواز ہے وہ واؤل نہیں ہے، وہ ہے یا. یونیورسٹی یونیورسٹی. ہم اس سے پہلے این کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے یونیورسٹی، کیونکہ یو یا انیشیل ساؤنڈ یا ہے جو کہ حلق سے نہیں آ رہا، اس لیے ہم نے اے کا استعمال کیا یونیورسٹی سے پہلے. ایک اور مثال پہ نظر ڈالتے ہیں. یورپین یورپین یورپین. سو یورپین کا یا، یورپین یورپین یا. سو دا انیشیل ساؤنڈ، جو ابتدائی آواز ہے اس لفظ کی، وہ کیا ہے؟ یا. آلدو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یورپین لفظ جو ہے وہ ای سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ ایک واؤل ہے، لیکن اس لفظ کی جو پہلی آواز ہے، جو ابتدائی آواز ہے، وہ واؤل نہیں ہے، وہ ہے کانسوننٹ آواز، کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. اس لیے ہم اس سے پہلے این کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ ہم اے کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ چیز سیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے فونیمک سمبل یعنی ساؤنڈس کو سیکھنے کے لیے آپ کو فونیمک سمبلس کا جو ہے وہ استعمال سیکھنا پڑے گا، تاکہ آپ باقاعدگی سے صحیح طریقے سے جو ہے وہ پروننسیشن کر سکیں. اچھا، اب بعض اوقات جو ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھ